بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ سود اسلام میں حرام ہے۔ بولیے، سود اسلام میں حرام، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے سود کا 1 درہم کھانا، جیسے اپنی سکی ماں سے بدکاری کرنا ہے۔ کوئی مسلمان اس کا تصور یہ اس کا ہلکا گناہ ہے، بڑے گناہ کا آپ خود تصور کر لیجئے۔ اور نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید ابن زید راوی ہیں کہ قال ان من اربع الربا الاستطالہ فی عرض المسلم بغیر حق، ابو داؤد شریف میں اور بیہقی میں یہ حدیث آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سود تو تم جانتے ہی ہو، لیکن سب سے بدتر گھٹیا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو برباد کر دینا۔ کسی مسلمان کی عزت کو یعنی اس مسلمان کو بے عزت کر دینا، اور اس کو بے عزت کرنے میں نہ حق زبان چلانا، یہ ہے سب سے بڑا سود۔ لہٰذا ہم سارے نمازی حضرات اس سے توبہ کریں کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کی عزت کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر نکلے تو یہ بھی سود خور ہے جو مسلمانوں کی عزتوں پہ داغ لگاتا پھر رہا ہے۔ دوسری حدیث، عن خالد بن معدان عن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر اخاہ بذنب لم يمت حتی یعملہ یعنی من ذنب قد تاب منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور دوسرے نے پھر بھی اس کو تانا دیا کہ تو وہی ہے نا جنہیں وہ کیتا سی، آپ نے فرمایا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، یا اس کی کوئی نہ کوئی اولاد نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمیں تانا دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ توبہ کر لی، رجوع کر لیا، حضرت یوسف سے صلح کر لی، تو حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اے میرے بھائیو آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، اللہ میری بھی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کی شان نہیں ہے کسی کو تانا دینا، خاص کر جب کہ وہ توبہ کر لے۔ عن معاذ بن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعثہ اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کسی منافق کی نکتہ چینی سے بچا لیا، بھائی سن رہے ہیں؟ وہ منافق ہے جو نکتہ چینیاں کرتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی عزت کو کسی منافق کی زبان کی نکتہ چینی سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا، وہ قیامت والے دن اس کے جسم کو اور گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یقین کیجئے اللہ کے ہاں یہ نماز سے بھی بڑے عمل ہیں، نماز کے بعد، بولیے نماز کے ہاں، نماز کے بغیر نہیں۔ تو فرمایا، آگے سنیے، فرمایا وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْئًا حَسَبَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرٍ جہنم حتیٰ یخرج مما قال۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے کوئی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اور پل صراط پر روکے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے اس الزام لگانے کی سزا کو بھگت نہ لے۔ سزا پوری کرے گا تو پھر آگے جائے گا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں کو آپ کو کسی مولوی اور کچی پکی روٹی نہیں سنا رہا۔ آخری حدیث آج کی نشست کی، عن ابن عمر قال سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبرا فنادى بصوت رفیع، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا، بلند آواز سے، فقال یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ جماعت جو زبان سے تو مسلمان ہے اور ولم یفد الایمان الی قلبہ، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل ہے، وہ کون ہے جن کی زبان پر اسلام ہے اور ابھی تک ایمان دل میں داخل ہے؟ ان کی ذرا نشانیاں سنیے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم، فرمایا کہ جو شخص، ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور ان کو آر نہ دلاؤ، آر کا مطلب ان کی بےزتی نہ کرو، ان کو تانا نہ دو، اور فرمایا ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جس کو آگے ذرا سنیے، یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اور فرمایا جس کے اللہ عیب ظاہر کرنے پہ آ جائے، وہ گھر میں کنڈیاں لگا کے بھی بیٹھ جائے تو پھر بھی اپنی عزت کو نہیں بچا سکتا۔ لہذا تم کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ تمہارے تلاش کرے گا، اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ ظاہر کرے گا، اور جس کے اللہ ظاہر کر دے پھر وہ اپنی عزت بچا سکتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ ہو جائے تو بھائی ہم بھی کسی مسلمان کی عزت پہ داغ نہ لگائیں، بلکہ ہم لوگوں کی عزتوں کو بچائیں۔ آج ہم بچائیں گے تو ساری دنیا میں اور قیامت والے دن اللہ ہماری عزتوں کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر بات